الصلاة خير من النوم۔ ناظرین گرامی، جب اللہ رب العالمین نے زمین کو انسان کے لیے چنا تو جنات کو حکم دیا کہ وہ رات کے لیے محدود ہو جائیں اور دن کو زمین میں چھپ جائیں، لیکن افسوس کہ جنات میں سے کچھ نے اس بات کو تفصیل نہ کیا اور جنات اور فرشتوں کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں جنات کے کچھ قبائل فرشتوں کے ساتھ جنات کے خلاف لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان قبائل میں قبیلہ عزازیل، قبیلہ کبیرہ اور جعفر قبیلہ شامل تھا۔ جب اللہ کے کرم سے جنات پر فرشتوں کا فتح نصیب ہوئی تو زمین کا بٹوارہ ہو گیا اور جنات کو رات کے لیے اور انسانوں کو دن کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ آدم صاحب کے آنے کے بعد وقت گزرتا رہا کہ اتنی دیر میں خبر پہنچی کہ اولاد ابلیاء پر آدم زاد ظلم کر رہے ہیں۔ اتنے میں قبیلہ جعفر کا ایک جن زمین پر اترا، کہتا ہے کہ حیرت سے زمین کربلا میں پہنچا، میرے آقا کا بیٹا حسین اپنی گود میں اپنے جوان بیٹے کی لاش رکھے ہوا تھا۔ مولا کا ایک ہاتھ زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر تھا۔ اللہ اکبر کہہ کر مولا نے جیسے ہی پرچی کو نکالا تو ان کا جوان بیٹا تڑپنے لگا۔ علی اکبر کے خون سے زمین کربلا سرخ ہونے لگی۔ مولا حسین نے فرمایا کہ دیکھیے دادا ابراہیم، نہ میری آنکھیں پر پٹی ہے اور نہ ہی میرے اسماعیل کے ہاتھ بندے ہیں، میں نے یہ قربانی اللہ کے دین کے لیے دی ہے۔ اتنے میں جعفر زین عرض کرنے لگا کہ اے ابو تراک کے بیٹے، اے یادم زاد، ان کی کیا مجال کہ یہ آپ کو رلائیں اور آپ کے بچے کو قتل کریں۔ آپ مجھے حکم دے کہ میں لاکھوں جنات اپنے ساتھ لایا ہوں، میں اور میرے قبیلے میں جنات پر فتح حاصل کی تو یہ آدم ذات کو بھی ان کی اوقات یاد دلا دے گا۔ امام نے اس کے جواب میں کیا کہا اور اس جعفر جن میں کربلا کے میدان میں کیا دیکھا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ مکہ کی ایک مسجد میں جب امام پر جنات آیا تو کیا معاملہ پیدا ہوا، اس کی تفصیل سے بھی آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیں تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین گرامی، امام علی مقام نے فرمایا کہ جعفر ٹھہرو، یہ شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ صبر کا امتحان ہے۔ یہ دیکھو جبرائیل اور میکائیل کھڑے ہیں، یہ دیکھو اسرافیل اور عزازیل کھڑے ہیں۔ جعفر دیکھ لو کہ یہ آسمان میری نصرت کے لیے کیا کہتا ہے، دیکھو یہ زمین پھٹنے کے لیے تیار ہے۔ جعفر دیکھ کہ تجھ سے پہلے جنات کے کتنے قبائل یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ جب میں نے ان کو مدد کے لیے نہیں کہا تو تم بھی صبر کرو اور دیکھو کہ اولاد آدم میں ہی جو کہا گیا تھا کہ کچھ خاص آئیں گے تو وہ خاص کون ہیں، کیوں خاص ہیں اور کیسے خاص ہیں۔ جعفر جن دیکھتا رہا، اس کی قوم دیکھتی رہی کہ امام اپنے بچے کو لے کر آئے اور فوجی یزید سے کہا کہ اے لوگو اس معصوم بچے کو پانی پینے دو۔ جعفر جن نے دیکھا کہ ابو ترا کا پوتا پیاس سے تڑپ رہا تھا اور آدم ذات ہنس رہے تھے، جنات فرشتے انبیاء سب رو رہے تھے۔ جعفر جن پھر سے آیا اور عرض کی کہ اے میرے مولا، میرے بیٹے حکم دے کہ نہر فرات آپ کے قدموں میں لا دوں۔ امام علی مقام نے کہا کہ اگر تو میری خوشی چاہتا ہے اور میں تیرے اور اپنے رب کی خوشی چاہتا ہوں، اس کی خوشی یہ ہے کہ میں اور میری اولاد اس زمین کربلا میں پیاس سے قتل کر دی جائیں، ہماری لاشوں پر گھوڑے دوڑا جائیں، ہماری عورتوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں گھمایا جائے۔ جب تک نبی کا خاندان اس راستے سے گزرے گا تب تک اللہ کا دین نہیں بچے گا۔ ناظرین گرامی، جعفر جن نے میدان کربلا میں کیا مناظر دیکھے، اس کی تمام تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ جو سعودی عرب کے شہر مکہ میں پیش آیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مکہ کی ایک مسجد میں جب تمام لوگ نماز مغرب کی اذان کے بعد جماعت کے لیے کھڑے ہوئے اور ابھی تکبیر یعنی اللہ اکبر ہی کہا تھا کہ امام مسجد نے جن آ گیا اور اس کی حرکتیں ایسی تھی اور امام مسجد کی شکل ایسی بدلی کہ لوگ ڈر کر فوراً وہاں سے بھاگ نکلے۔ اس معاملے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نماز کی حالت میں جن کیسے آ سکتا ہے،
یہ بات واضح رہے کہ جنوں میں بھی اچھے اور برے جن ہوتے ہیں، جن میں نماز ادا کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے جن بھی موجود ہوتے ہیں، کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے رات کو جنوں کے لیے اور دن کو انسانوں کے لیے تسلیم کر لیا۔ البتہ یہ معاملہ سچ ہے یا جھوٹ، اس حوالے سے ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، جعفر جن دیکھتا رہا اور پھر بار بار فریاد کرتا رہا۔ امام علی مقام ایک ایک کر کے قربانیاں دیتے رہے۔ جعفر جن نے قبائل کے ساتھ طواف مسلسل کرتا رہا، کبھی ایک لاش پر آتا، کبھی دوسری پر، کبھی قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھتا رہا، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھتا رہا، کبھی حور کے تلے کو دیکھتا رہا تو کبھی حبیب کے سر کو دیکھتا رہا۔ اتنے میں مولا حسین میدان کربلا میں اتر گئے۔ آپ کا آنا تھا تو فرشتے اور جنوں کی جنگ جعفر جن کو یاد آ گئی، وہ جنگ جو اپنے امام علی مقام کو بابا کے ساتھ لڑی تھی۔ وہی رعب، وہی جوش تھا، وہی ذوالفقار تھی۔ آدم ذات گھبرانے لگی، کوئی ادھر بھاگتا، کوئی ادھر بھاگنے لگا۔ جب ہزاروں کو لشکر دیکھا تو شہر کے شہر اس کے سامنے مات کھا سکتے تھے۔ تو آدم ذات میں سے ایک آواز آئی کہ اے علی کا بیٹا ہے، چاروں طرف سے گھیر لو، 3 خنجر بھالے نیزے دور سے پھینک کر مارو، جو قریب آئے گا وہ فنار ہو جائے گا۔ تاروں کی بارش کر دی گئی، خیام کو آگ لگا دی گئی۔ مولا کا بھی لشکر کی طرف آتے، کبھی خیام کو دیکھتے۔ جعفر جن ادھر سے ادھر بھاگتا رہا، کہتا رہا آپ مجھے حکم دیں کہ ان آدم ذات کو ان کی اوقات یاد دلا دوں۔ اتنی دیر میں غیب سے آواز آئی کہ حسین تو کامیاب ہو گیا۔ اس آواز کا سننا تھا کہ امام علی مقام نے رزم با قضائے بتسلیمن بالامری کہا اور ذوالفقار کو نیان میں رکھا اور امام کا سر سجدے میں ہے۔ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، ایک عاشق اپنے معشوق کو راضی کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک آدم ذات آگے بڑھا، کہا کہ حسین کا سر میں کاٹوں گا اور یزید سے بدلے میں مجھے سونا ملے گا۔ جعفر جن نے کہا کہ اے بدبخت، تو پہچان خود کو، تو اشرف المخلوقات ہے اور انہی کے صدقے تجھے انسان پیدا کیا گیا۔ لیکن اس کے نجس کان جعفر جن کی پاک آواز نہ سن پائے، اس نے عالی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔